بڑوں بنیا اٹھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم محترم دوست بزرگ اور بھائیو، قیامت تک کے لیے اللہ کا تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ضابطہ اللہ نے بیان کیا ہے قرآن پاک میں، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت بنا دے گا، اور جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب پر چلے گا اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ دین اسلام ہے۔ عزت، سکون، چین، اطمینان کی زندگی حاصل کرنے کا راستہ دین اسلام ہے۔ دنیا کی کوئی چیزیں نہیں ہے۔ دنیا کی چیزیں تو انسان کے استعمال کے لیے اللہ نے بنائی ہے اور ضرورت میں اس کو لانے کے لیے بنائی ہے، باقی اس سے انسان کے زندگی کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سکون اور چین، اطمینان، محبتیں، الفتیں زندگی میں آئیں اور دنیا کے انسان بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزاریں دنیا میں، اور
اور خیر و برکت کے اللہ کی طرف سے خیر و برکت انسانوں کو دی جائے، یہ تو اللہ دین کے راستے سے ہی دے گا، باقی اور کوئی راستے سے نہیں ملے گی۔ اسی میرے بھائیو، ہر زمانے میں ہر نبی نے اپنی امت کو یہی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارو جیسا کہ وہ تم سے چاہتا ہے، تمہیں کامیابی مل جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہاں، انفرادی، اجتماعی، ذاتی مسئلے، خاندانی مسئلے، معاشی مسئلے، معاملات کی لائن کے مسئلے، یہ جتنے مسائل میں آج دنیا کے انسان پریشان ہے، سب پریشان ہیں۔ اس سے نجات پانے کا راستہ ایک ہے کہ دنیا کے انسان اپنی زندگی میں وہ مبارک دین جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس مبارک دین کو زندگی میں داخل کرنے کی فکر کرے اور اس پر چلے۔ اور دین اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، دین یسر، دین تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے آسان راستہ دیا انسانوں کو، اس آسان راستے پہ چلو، تم اللہ کی مدد کے مستحق بن جاؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائیں گی، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں عزت کی زندگی مل جائے گی، دنیا میں سربلندی تمہیں مل جائے گی۔ تمہاری زندگیوں میں بھائی چارگی آ جائے گی، تم بھائی بھائی بن کے جیو گے۔ آج تو دو سگے بھائی بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہیں۔ جی ہاں، خاندانوں میں جھگڑے ہیں، کیونکہ دین نہیں ہے، دین زندگیوں میں نہیں ہے۔ جس کی نحوست یہ ہے، زندگیوں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں۔ اسی میرے بھائیو، تبلیغ و دعوت کی محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر محنت کرنے والا اپنے آپ کو دیندار بنائے۔ کیا بنائے بولو؟ ہاں، مالدار بننے کے لیے تبلیغ نہ لگے کہ تبلیغ میں لگیں گے، تعلقات لوگوں سے ہمارے ہو جائیں گے، پھر ان کے ذریعے دنیا کے نفع ملیں گے ہمیں، اس کے لیے کبھی تبلیغ میں نہ لگے کوئی آدمی۔ تبلیغ میں تو لگنا اسے کہ میں دیندار بن جاؤں، میری زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزرے۔ ہاں، دینداری کیا ہے کہ جو بھی زندگی کا میں انسان کام کرتا ہے، اس کام میں اللہ کے حکم کو دیکھے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اپنے نبی کا طریقہ دیکھے اور اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے وہ کام کرے، تو وہ کام دین ہے۔ چاہے وہ تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، کام کاج ہے، ملازمت ہے، شادی بیاہ ہے، غمی خوشی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے، اس میں یہ تین چیز اگر آ جائے گی کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کے مطابق اس کام کو کرے، اور اپنی دل کے جذبے کو صحیح کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس اور کوئی مقصد نہ ہو، تو وہ عمل دین بنے گا اور یہ اللہ کے یہاں دیندار قرار دیا جائے گا۔
اور جو دیندار قرار دیا جائے گا تو اللہ نے دین پر جتنے وعدے کیے ہیں سب وعدے اللہ پورے کرے گا. اس لیے تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ہم دیندار بنیں. علامہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دین آسانی سے زندگی میں آ جائے اور انسان کے لیے جو آج دین پہ چلنا مشکل نظر آ رہا ہے یہ مشکل کی بجائے آسان ہو جائے اور دین پر چلنے کی استعداد اور طاقت ہر مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے. اس کے لیے آپ نے ایک محنت کی ترتیب بتائی اور اس محنت میں یہ چند باتیں جس پر محنت کرنی ہے، جس کی محنت کرنے کے نتیجے میں وہ اندر کی طاقت ملے گی جو طاقت انسان کو ہر قدم پر اللہ کے حکم پر لے جائے گی. آدمی اپنی چوائس پہ کیا چوائس پسند، مسلمان پسند نہیں بولتا، چوائس ہوتا ہے چوائس. اس کو انگریز سے زیادہ محبت ہے. انگریز کی ہر چیز کو لیتا ہے. تو انسان اپنی پسند پہ چلتا ہے. تو ایمان جب انسان محنت کر کے دل میں لاتا ہے تو ایمان کے آنے کے ساتھ اس کی پسند وہ ہوتی ہے جو اللہ کی پسند ہے. اب یہ پسند ہوگا جو اللہ پسند کرتا ہے، جو اللہ کے نبی پسند کر رہے ہیں وہ اس کی پسند ہے. ایمان جو ہے، ایمان کے راستے سے آدمی کے پورے نظریوں کو صحیح کرنا ہے. سوچ، نظریہ. آج کے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی جتنا ایجوکیشن ہماری زندگی میں آئے گا بڑی بڑی ہماری نوکریاں ملے گی، ہماری زندگیاں بن جائے گی، قوم کو عزت مل جائے گی. یہ نظریہ غلط ہے. اس کے بجائے ہمارے دلوں میں یہ بات آئے کہ ہم جتنا اللہ کے حکموں پر زندگی لائیں گے اور نبی کی غلامی اختیار کریں گے اور اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہمارے اندر جتنا پیدا ہو جائے گا ہماری ہر مشکل حل ہو جائے گی. عزت ملے گی قوم کو. مسلمان کو عزت حکومت سے نہیں ملے گی، نہ حکومت سے نہیں ملے گی، نہ ہتھیاروں سے ملے گی، نہ ڈگریوں سے ملے گی. ہاں نہیں، حضرات صحابہ کے بعد اس میں سے کچھ نہیں تھا. صحابہ کو اللہ نے عزت دی ہے دین کے راستے سے. اللہ کے نبی کی تشریف آوری سے پہلے صحابہ کی زندگی میں کیا تھا؟ بے دینی تھی. دنیا کے لیے میرے دوستو لوٹ گھسوٹ کرتے تھے. دنیا حاصل کرنے کے لیے لوٹ گھسوٹ کرنا اور ڈاکے ڈالنا، ہاں، اور ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، یہ راستہ تھا. تو ان کو کوئی عزت نہیں ملی تھی. لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اللہ کی طرف سے پیغام سنایا تو جب اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کا مقصد سمجھا کہ ایمان قبول کرنے کا کیا مقصد ہے، کہ ایمان قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی چاہیے من چاہیے زندگی چھوڑنی ہے اور رب چاہیے زندگی بھی اختیار کرنا ہے. چاہے ہم بادشاہ بنے، چاہے ہم وزیر بنے، چاہے ہم ٹھیکیدار بنے، چاہے ہم میرے دوستو زمیندار بنے، چاہے ہم عہدیدار بنے، کچھ بھی بنے، لیکن اس میں اپنی مرضی پر نہیں چلنا بلکہ اللہ کی مرضی پر چلنا ہے. یہ صحابہ پہلے دن سے سمجھ چکے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر آنا ہے. بھئی آنکھیں بند کرنے والے آنکھیں کھول کے بات سنیں. بات دھیان سے سنو.
اور لینے کے لیے سنو کے دینا ہے اور پھر اس کو کرنا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بارے میں ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے ساتھ حضرت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، معاہدہ کیا، بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، کہ اپنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی اس باری میں کہ اب آج سے آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کی بات کو مانیں گے، سنیں گے تو آپ کی اور مانیں گے تو آپ کی، فی العسر والیسر، ہمارے حالات کیسے بھی ہوں، تنگی ہوگی تنگی میں بھی اور فراخی ہوگی تب بھی ہم آپ ہی کی بات کو سنیں گے اور آپ ہی کی بات کو مان کر زندگی گزاریں گے۔ منشتاً مکرہن، ہمارا جی چاہے گا تب بھی اور ہمارا جی نہیں چاہے گا تب بھی مانیں گے آپ کو۔ چنانچہ حدیبیہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کہا کہ اپنے سر کے بال مونڈ ڈالو تو صحابہ کی طبیعت نہیں چلتی تھی کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرے کے لیے ہمیں جانا ہے اور یہ مکہ والے ہم کو روک کر جانے نہیں دیتے، ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے صلح کر لی تھی کہ مقابلہ نہیں کرنا ہے، یہیں سے واپس لوٹنا ہے، اور چونکہ احرام باندھ کر آئے تھے تو احرام سے حلال ہونے کے لیے سر کو مڈانا بہت ضروری ہے، کا سر مڈو۔ تو پھر صحابہ نے اللہ کے نبی کی بات کو مان کر جب ایک دوسرے کے بال مونڈنا شروع کیے تو غم کے مارے سر کی چمڑیاں مونڈی، لوگ لہان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا معمولی چیز نہیں ہے۔ آج کا مسلمان تو ذلیل ہو جائے گا اور ذلیل ہوگا اگر تو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خلاف ورزی کی، تنگیوں کا شکار ہو جائے گا، مشکلات میں آ جائے گا۔ اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں اس محنت میں لگایا ہے تو ہم اپنی اس محنت میں اس مقصد کو سامنے رکھ کر لگیں کہ میں دیندار بن جاؤں، میری زندگی درست ہو، میرا یقین بنے، میرا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے۔ آپس میں تعلقات کے بگڑنے پر حالات آتے ہیں، آپس میں ہمارے تعلقات بگڑتے ہیں تو پریشانی آتی ہیں، تو اللہ سے تعلق بگڑے گا تو کیا حال ہوگا؟ آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ سے تعلق بگڑا اس کا، جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ سے تعلق بگڑا ہے اس کا، کسی پہ ظلم کرتا ہے تو تعلق بگاڑا ہے اس نے، بگڑا اللہ سے۔ اور جتنا ہی اللہ سے تعلق اپنا بگاڑتا چلا جائے گا اتنا مصیبتوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا، چاہے کروڑ پتی ہو، کھرب پتی ہو، چاہے ملک کا صدر ہو، دوسرے بادشاہ ہو۔ ہاں، اس کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت مسلمہ کے سامنے نبی والی وہ محنت کہ جس محنت کے ذریعے صحابہ کے اندر وہ ایمان و ایمانی صفات آئی تھی اور ایمانی زندگی آئی تھی اور اللہ کی اطاعت کی زندگی پر وہ اپنے آپ کو جنہوں نے ڈالا تھا اور اللہ نے ان کے حالات بدل دیے تھے اور دنیا میں عزت کی زندگی دی تھی، پھر دوبارہ اس امت کو اللہ وہ زندگی دے دے، اس کے لیے آپ نے قرآن و حدیث کی تمام روشنی میں صحابہ کی سیرت و زندگی کو سامنے رکھ کر امت کو ایک نظام دیا کہ اس طرح محنت کرو کہ دین تو محنت سے زندگی میں آئے گا، دنیا کی محنت کرو دین آئے نہیں ہوگا۔
دین کی محنت سے دین زندگی میں آئے گا. اور دین کی محنت کے لیے سب کو یہ اعمال کرنے ہوں گے جو اعمال حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے بتائے ہیں کہ اس میں اپنے آپ کو لگاؤ. اس سے تمہارا یقین بنے گا، ایمان بنے گا، تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، تمہارے داخل میں اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت اور قوت میں مل جائے گی، اور تمہارے جذبے ایمانی بن جائیں گے، جس کے نتیجے میں تمہارے آپس کی دشمنیاں ختم ہوں گی، اور جس کے نتیجے میں تمہارے گھروں سے تنگیاں خدا ختم کرے گا، اور جس کے نتیجے میں تمہاری زندگیوں میں خدا برکت کے دروازے کھولے گا، اور جس کے نتیجے میں اللہ تمہیں بھائی بھائی بن کر جینا دے دے گا کہ بھائی بن کے جیو گے، جس کے نتیجے میں تمہارے اندر ایک دوسرے کی ایثار و ہمدردی پیدا ہو جائے گی. ہاں، اور جس کے نتیجے میں حیا اور شرم، عفت اور پاک دامنی کی زندگی آ جائیں گی، جس کے نتیجے میں حکومت والوں کی زندگی میں عدل و انصاف آئے گا. سب کے لیے محنت ہے. جو اپنے آپ کو حضور کا امتی کہتا ہے اس کے لیے محنت ہے یہ، اور جو اپنی کامیابی چاہتا ہے اس کے لیے محنت ہے کہ محنت کر کے دیندار بن، مالدار بن گیا تو ٹھیکیدار بن گیا، تحصیلدار بن گیا، زمیندار بن گیا، سب بن گیا، تو ابھی تک دیندار نہیں بنا ہے. دیندار بن تو پھر اللہ تیری زندگی بنا دیں گے، اور سب کے لیے. اس لیے میرے دوستو، دنیا میں سکون زندگی حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، مال کی، حکومت کی، کرسیوں کی، اے سی کی، اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سن لو گا حقیقت کہ جتنی تمہاری زندگی میں اللہ کی اطاعت آئے گی، اللہ اتنا تمہارے دلوں میں سکون دے گا. سکون تو دل میں ہوتا ہے. آج ہمیں دھوکہ لگا ہے سکون حاصل کرنے کی چیزوں کو سکون حاصل کرنا سمجھتے ہیں. اے سی لگائیں تو ٹھنڈک ملے گی، سکون نہیں ملے گا. ہاں، ہماری جماعت ملاوی گئی. ملاوی تو ملاوی میں ایک جگہ ہم پہنچے تو وہاں کے دوستوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ ہمارا ایک ذمہ دار آدمی اس کی ملاقات کے لیے جانا ہے. میں کہا چلیں گے انشاءاللہ. جب میں گیا اس کے مکان پر اور ان کی ملاقات کے لیے گھر میں انہوں نے ہم کو بٹھایا، اور بیٹھنے کے بعد وہ ہمارے پاس بیٹھے تو بیٹھنے کے ساتھ کہا کہ مولوی صاحب اللہ نو آپیلو ہمارے پاس گھنوں ہے. وہ میمن تھے. اللہ نو آپیلو ہمارے پاس گھنوں ہے پر ہمارے پاس پیس آف مائنڈ تھی. وہ تو انگریزی بولتے ہیں نا، انگریزی زبان ان لوگ کی ہے پیس آف مائنڈ. چین نہیں ہوئی، بے چینی رہتی ہے ہمیشہ. تو پھر میں نے کہا صاحب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں تو جسم کو راحت پہنچانے کے لیے ہے، اور سکون تو دل کی حالت کا نام ہے. سکون اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا. اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں کہتا ہے کہ اگر تمہیں دل کا سکون چاہیے تو تم اللہ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہیں سکون دے دے گا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ مکہ کے نافرمانوں کے پٹائی کے باوجود بھی احد الاحد، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، اور سکون ہے. دین سے پھرے نہیں کسی حال میں بھی. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق کے سامنے حضرت بلال نے کہا کہ
وہ مکہ والوں کی پٹائی کے زمانے میں جو دل میں ایک لذت و سکون تھا وہ اب نہیں ہے۔ بیماری میں بھی جو دیندار لوگ تو پریشان نہیں ہوتے، یہ کرو نا کچھ علاج ہوتا رہے آگے وہ سکون سے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، مارے پھرتے نہیں ہو پریشان۔ اسی میرے بھائیو، ہماری اس محنت کا مقصد تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی دیندار خود بنے، ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو، ہمارے دل میں اتنا خوف خدا پیدا ہو جائے کہ جس خوف خدا کے پیدا ہونے کے بعد ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ اور ہمارے دل میں اللہ کی ذات و صفات کا اتنا یقین پیدا ہو جائے اور اللہ کی ذات سے ہماری امیدیں ہم اپنی اتنی امید کبھی ہمیں ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی کی طرف ہماری نگاہ نہ اٹھے، زندگی کی کوئی بھی ضرورت ہو، امید ایک اللہ سے ہو۔ کس سے بولو؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں لوگ دنیا امید پہ جیتے، تو ہم بھی کہتے ہیں امید پہ جیو، لیکن اللہ سے امید رکھو۔ دنیا کی انسانوں سے اور کائنات کی شکلوں کے ساتھ امید کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، تمہارا جینا نہ جینا سب برابر ہو جائے گا۔ امید پر جینی چاہیے، لیکن امید کس سے؟ بولو، اللہ سے اور کسی سے نہیں۔ ہاں، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کے دل میں اترتی ہے، اور اس کیفیت سے آدمی کی امید ایک اللہ سے ہو جاتی ہے، اور آدمی کے دل میں ایک اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں۔ لاکھوں کروڑ روپے تب بھی اس سے امید ہے کہ اس سے کریں گے، اس سے اللہ بنائیں گے کام، تو زندگی وہاں بنائیں گے۔ یہ ایمان بنتا ہے۔ تبلیغ میں 6 نمبر ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان کی جگہ تو دل ہے، دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان دل میں اترتا ہے، ایمان کی جگہ دل ہے، اور جب ایمان اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے تو پھر آدمی کے اعمال ایمانی بن جاتے ہیں، پھر ایماندار بن جاتا ہے آدمی۔ دینداری کی باتیں کرنے سے دیندار نہیں بنتا، اس کی زندگی میں دین آئے تو دیندار ہے۔ ہمارے یہاں ایمانی کی دعوت کیوں ہے؟ ایمان کی دعوت اپنے اندر ایمان اتارنے کے لیے ہے کہ تم جتنا اللہ کو بولو گے، اللہ کی عظمت کو بولے گے، اللہ سے ہونے کو بولو گے، اتنا تمہارے دل میں یقین یہ اترے گا، اور اس یقین کے اترنے کے بعد تمہاری زندگی کا رخ ٹھیک ہوگا۔ اس لیے حضرت صاحب نے جو بتایا نا کہ بھئی چونکہ یہ ماحول ہمارے ایمان کے لیے مددگار نہیں ہے، لہذا اس ماحول کو چھوڑو، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر 4 مہینے جیسے صحابہ اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان کی دعوت اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ تم بھی اللہ کی راہ میں نکل جاؤ اور مسجد کی 4 دیواری میں اپنی ایک نئی دنیا قائم کرو، جس 4 دیواری میں بات ایمان اور تذکرے ہیں تو ایمان کی باتیں ہیں، تعلیم کے حلقے ایمان کے حلقے ہیں، اور نماز کی پابندی ہے، نماز کا سیکھنا سکھانا ہے، تلاوت ہے۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں جو اعمال انسان کے ایمان کو پانی پہنچاتے ہیں، یہ کرو۔
اور جتنا آج ہم اپنے ماحول میں رہ کر بھی ایمان کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں وہ چھوٹ جائے گی۔ آج تو ہماری زبان سے ایمان کے خلاف کی بات ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کرے گا تو ہو جائے گا۔ اللہ کسی اور کسی کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ہے بولو، موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کورونا میں؟ بالکل نہیں، غلط ہے، مخلوق ہے، اللہ کے کسی نہیں دینا چاہیے۔ بہت سے بغیر کورونا کے مرے، اور یہ نہیں تھا تو ہر سال ہر روز ہماری بستیوں میں موتیں نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی۔ یہ شیطان کا داؤ ہے، یہ ایمان کے خلاف کا داؤ۔ اس میں بہت سے جمع کرنے جاتے ہوں گے کہ پہلے کورونا نہ دی جائے بیمار نہ ہو۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ایک جذبہ ہے۔ ہاں، جسے اللہ بیمار کرتا ہے وہ بیمار ہوگا، اور جو اللہ کا امر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کے محل سے رکنا کیا مطلب؟ نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں نکلو گے تو تمہارے ایمان کو اور پانی پہنچے گا۔ اللہ سے جو نظر ہٹ جاتی ہے نا تو آدمی میں بزدلی آتی ہے، بزدلی، کم ہمتی۔ اور جب اللہ کے اوپر نظر نگاہ ہوتی ہے تو پھر آدمی میں ایک ہمت آتی ہے کہ نہیں، اللہ ہے، اللہ کرتا ہے، کسی آدمی کو ہے نہیں۔ ہم نے دین کی محنت میں وقت لگایا نہیں اور گھر میں بیٹھے رہے، پڑے رہے تو رات دن اسی کو سوچتے رہے کہ یہ یوں مرا، وہ مر گیا، وہ مرنے والا ہے، میں بھی مر جاؤں گا۔ یہ اندر آئی بات، اور نفس و شیطان نے حقیقت کو سمجھنے نہیں دیا کہ یہ سب ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر ان کے بیچ میں رہتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں مرتا نا، ہم کیسے مر جائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، ہمت کے ساتھ چلنا چاہیے، ہماری تمہاری ہمت ہو، ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اور ایمان کے بول بولیں، اتنے ایمان کے بول بولیں کہ جس سے اللہ کے غیر کا تاثر ہمارے دل سے نکل جائے۔ اور یہ بات بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آدم کا بیٹا جس مخلوق سے نہیں ڈرتا وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے سب کے سب طے کرو کہ اب ہر حال میں دین کی محنت میں لگے رہیں گے، گھر بیٹھ کر ملاقاتوں میں نہیں جاتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تمہیں ملاقاتوں سے کون روکتا ہے؟ لاک ڈاؤن تو جانے میں تجھے کون تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے پڑوسی کے پاس، اپنے مسلمان بھائی کے پاس ملاقات کرنے جاتے، ایمان و یقین کی بات کرتے۔ ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے لیکن دین کی محنت چھوڑ دیں گے۔ اور جب ایمان کو پانی نہیں پہنچاؤ گے تو ایمان تو سوکھے گا۔ یہ ماحول ہمارے ایمان کو کھا جائے گا، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، جس میں انسانوں کو خدا کے غیر سے ڈرایا جاتا ہے۔ بیماری بھی تو خدا کا غیر ہے، اللہ سے نہیں ڈرایا جاتا۔ حالانکہ ڈرانا چاہیے اللہ سے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ تو اللہ کے ناراض ہونے کی بنا پر آئی ہیں، لہذا اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرو اور اپنی غلط زندگی پر توبہ کرو، تو اس پر اللہ راضی ہو کر حالات بدلے گا۔
بہترین موقع تھا اللہ کو بولنے کا. اس میں بھائی میرے عزیزو، ایک تو اللہ باہر نکلنے کے زمانے میں اپنے ایمان کو بنانا ہے. مولانا الیاس نے کہا 4 مہینے نکلو اس کے لیے، اور ایک مسجد کی 4 دیواری میں ایک نئی دنیا بناؤ، جس دنیا میں سوائے اللہ کے اور کسی کی بات نہ ہو. ہاں، کرتا اللہ ہے، اللہ کی اور کوئی نہیں کرتا. کھلاتا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کھلاتا. پلاتا وہی ہے، وہی اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسی کو بولو، اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کے اسی کو سنو، اور باہر نکل کر مسلمانوں کی ملاقات کر کے اسی کو بولو، اسی کی دعوت دو. وہ ایمان کا ماحول بناؤ مسجد میں، تاکہ ہمارا ایمان بنے. نکلنے کے زمانے میں اپنی نماز پر محنت کرو، اور اپنی نماز کو صحیح کرو. اللہ کے دھیان والی نماز. کون سی نماز؟ اللہ کے دھیان والی. ایسی نماز پڑھنا سیکھو کہ جیسی نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر امت کو دکھایا کہ ایسی نماز پڑھو. اس کی محنت پر ڈالنے کے لیے 4 مہینے نکالا جا رہا ہے کہ بھائی اپنی زندگی میں ایمان کی محنت کر کے زندگی گزارو. نماز کو صحیح کرتے ہوئے نماز پر اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرو. انہیں دوڑتے بھاگتے نماز پڑھو. میری نماز میں اللہ کا دھیان رہے. ہاں، نماز کہتے اسی کو ہے. حضرت مولانا اسرار اللہ کرتے تھے نماز کیا ہے؟ کہ نماز اللہ کے ماں سوا سے بالکل یا کٹ کر ایک اللہ میں ہما وقت ہما تن مشغول ہونا، اس کا نام نماز ہے. اللہ کے ساتھ کسی کا دھیان نہ ہو. اور اللہ نے جیسے اپنے نبی کے ذریعے نماز پڑھنے کو حکم دیا ہے، اسی کا دھیان ہو کہ میرا رکوع صحیح ہو، میرا سجدہ صحیح ہو، میری فاتحہ صحیح ہو، میری تلاوت صحیح ہو، میری تسبیح صحیح ہو. دھیان اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھے، اپنی نماز کو صحیح کرے. علم کا نمبر ہے کہ 24 گھنٹے حضور کی سنت کو سیکھ کر اپنے 24 گھنٹے اس کے مطابق گزارو. اور روزانہ اپنا صبح شام کی تسبیحات جی لگا کر دھیان کے ساتھ 3 تسبیح اس نیت سے پڑھو تاکہ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. یہ تو کم سے کم ہے 3 تسبیح تو، ورنہ اللہ کی یاد تو ہر وقت کرنی چاہیے اپنے کو. اور نکلنے کے زمانے میں جماعت کے ساتھوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو کب جھیلنا سیکھو، لڑنا نہیں سیکھو. اس کی آئی تکلیف تو میں بھی تکلیف پہنچاؤ نا، میں جھیل لوں. اس کی طرف سے طبیعت کے خلاف کوئی بات آئی، اس کو جھیل لو. صبر کرو، صبر سیکھو، جھیلنا سیکھو، اور اپنے بھائی کی خدمت کرنا سیکھو تاکہ ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو، اور ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو. اور اپنے بھائی کی خدمت کے ذریعے میرے اندر چھوٹا بننا آئے کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، اپنے بھائی کو اپنے سے اچھا سمجھوں، بڑا سمجھوں. اس کی مشق ہی ہے. اور ہر کام کو اللہ کے لیے کرنا مجھے آئے. شیطان تو آئے گا، اپنے کھیل کھیلے گا، لیکن اس کے کھیل میں آئے بغیر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر کام کو کرنا.
اور جان اور مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کی مرضی کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ کو جان مال دین پر لگوایا، اس طرح ہمیں لگانا آ جائے گا۔ یہ 6 نمبر زندگی میں لانے کی محنت ہے، اور اس کی محنت پر اپنے آپ کو ڈالنے کی محنت ہے کہ اب چاہ میں لگانے کے بعد چھٹی نہیں ہے، بلکہ جو محنت تم سیکھ کر آئے ہو اب اپنے مقام پر رہ کر اس محنت کے ساتھ اپنے کاروبار میں، اپنے دنیا کی ضرورتوں میں لگنا ہے، وہ محنت ساتھ رہے گی۔ اس کے لیے صاحب رحمۃ اللہ نے ہر وقت لگا کر واپس لوٹنے والے سے مقامی محنت کی ایک ترتیب دی ہے کہ اب تم جماعت سے واپس جا رہے ہو گھر، تو اب گھر جانے کے بعد تمہارے ایمان کو پانی پہنچتا رہے، تمہارا تعلق مضبوط ہوتا رہے، اللہ کے دھیان میں تم ترقی کرتے رہو، تمہاری زندگی میں اخلاق اور معاملات کی پاکیزگی آتی رہے، اس کے لیے تم روزانہ اپنی زندگی کی ایک ترتیب بناؤ کہ روزانہ مجھے وقت نکال کر اپنی مسجد کی جماعت میں بیٹھ کر مشورے میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے۔ اور مشورہ کس چیز کا ہے کہ یہ مبارک دین میری ذات سے لے کر پوری دنیا میں زندہ کیسے ہو، اس کے لیے مشورہ ہے وہ۔ ہماری اتنی بڑی بنیاد ہے، اور اس کے لیے میرے بھائیوں، میرے اکیلے سے تو ہوگا نہیں، اس کے لیے ہر مسلمان پر محنت کو سوچنا ہوگا کہ ہر مسلمان اس محنت کو جب اختیار کرے گا تو اس محنت کے ذریعے اس کی زندگی میں دین آئے گا اور دنیا میں دین کی محنت زندہ ہوگی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی زندگیاں دین پر آنا شروع ہو جائے گی، اور جب مسلمان دین کو لے کر دنیا میں چلنا پھرنا شروع کرے گا تو دین دنیا میں زندہ ہوگا۔ ایک محنت ہے، تو واپسی کے بعد یہ ہماری ضرورت ہے میرے دوستو کہ روزانہ وقت نکالو، وقت نہیں نکلتا نہیں، وقت نہیں، میری ضرورت ہے اور مجھے وقت نکال کر اپنی نظام زندگی میں سب سے پہلے کہ مجھے اپنی دین کی محنت کے لیے جو ہماری مسجد میں مشورہ ہوتا ہے اس میں مجھے وقت نکال کر بیٹھنا ہے۔ بیٹھو اور سوچو، اور مسجد و جماعت میں بیٹھ کے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد و جماعت میں بیٹھ کر مشورے میں جو چیزیں سوچی جا رہی ہیں کہ ہمارے محلے کے ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ کا مبارک دین زندہ ہو جائے، دین کی محنت زندہ ہو جائے، اور ہماری مسجد سے پورے عالم میں اللہ کے دین کے محنت کے تقاضے پورے ہونے لگے، اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سے روزانہ فارغ کرو، اسے نکالو، اور 2.5 گھنٹے اسی فکر کے ساتھ اپنے محلوں میں چلو پھرو، اپنے محلے کے غریب سے لے کر مالدار تک کے ملاقات میں نکلنا ہے، اور اس کے پاس جا کر اس بات کو بولنا ہے اور سمجھانا ہے کہ بھائی دین کی محنت سے زندگی میں آئے گا، اور دین کی محنت کی ترتیب یہ ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے محنت کرو۔ جب آپ محنت ملاقاتوں میں نکلو گے اور گھر پر جا کر ایمان کو بولو گے، اس ایمان کی دعوت سے تمہارے ایمان کو پانی پہنچے گا۔ وہ ہمارا جو 4 مہینے میں جو ایمانی ایک کیفیت بنی ہے اس کو پانی پہنچے گا، وہ باقی رہے گی، ورنہ پھر اس ماحول میں یہ ماحول غفلت کا اس پر غالب آ جائے گا۔ تو ہمارے ایمان کو پانی روزانہ پہنچانا ہے۔
روزانہ 2.5 گھنٹے اپنے فارغ کر کے نکالنا ہے، اپنے دنیا کے کام کاج کو ترتیب اس طرح بنانی ہے کہ یہ 2.5 گھنٹے کے علاوہ کے وقت میں دنیا کے کام کاج کو کرنا ہے۔ اس 2.5 گھنٹے میں اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کی اللہ کے لیے ملاقات کر کے اس کے سامنے ایمان اور ایمان کی دعوت دینی ہے، اور اللہ کے نبی نے جو فضائل بیان کیے اس فضائل کو حاصل کرنا ہے کہ ایک مسلمان جب کسی مسلمان کی اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مسلمان جب مسلمان کی ملاقات کے لیے اللہ کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے امداد کرتے ہیں، ہاں کہ تیرا نکلنا مبارک ہو، تو اچھے حال میں رہے، تجھے اللہ اچھے حال میں رکھے، اور تیرا چلنا بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ اور تو نے تو اپنے بھائی کی اللہ کے لیے ملاقات کے لیے تو نے وقت نکال کر، تو جو اپنے بھائی کی اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے تو نے تو اپنا جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ الفاظ حدیث کے وَتَبَوَّأْتَ فِي الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اتنی بڑی چیز ہے یہ، ایسا نہیں ہے، اتنی بڑی چیز روزانہ مسلمان بھائیوں کی اللہ کے لیے ملاقات کرنے جانا، روزانہ کی ملاقات کی پابندی کرنا۔ ایک دن اگر ایمان کی دعوت نہیں دی اور ایک دن اگر ہم ملاقات میں نہیں گئے تو یہ دنیا کا یہ غلط ماحول، اس سے ہمارا ایمان متاثر ہوگا، اور ایمان میں میرے دوست ضعف و کمزوری آئے گی، جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں نماز ہم پابندی سے پڑھتے تھے، جی لگا کر پڑھتے تھے، اب جی لگا کر پڑھنا آہستہ ختم ہوگا، اندر ایمان کی کیفیت ختم ہو رہی ہے، اور جتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا پھر ایمان نماز جماعت چھوٹے گی، تکبیر تحریمہ چھوٹے گی، جماعت چھوٹے گی، پہلی صف چھوٹے گی، پھر آہستہ آہستہ فجر کی نماز چھوٹے گی، یہ ہوگا، اندر ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ کے راہ میں نکلنے کے زمانے میں 4 مہینے ایمان کو ایک طاقت ملی تھی، جس کے نتیجے میں گھر جو نماز ہے 5 وقت کی نماز کا پابند کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اشراق اور چاش پڑھتا ہے، وہ اندر کی ایمان کی طاقت ہے جو اس کو کھڑا کر رہی ہے، اس میں کمزوری آئی ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ مقامی محنت کے اعمال جو ہیں اس کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ آدمی چاہے کتنی بتا 4 مہینے لگاتا رہے، مقامی محنت میں اپنے آپ کو اپنے معمولات کی پابندی نہیں کرتا تو جو کچھ اس نے نکلنے کے زمانے ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک محنت کی نظام ہے، ترتیب ہے کہ روزانہ 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے فارغ کرنا، اور اپنے آپ کو دعوت کی محنت دینے کے نہیں کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا کوئی گشت میں ملاقاتوں میں نہیں جاؤں گا، نہیں بھائی ملاقات کا مقصود ہے۔ ابھی فجر کے بعد جو بیٹھے اسی لیے تو بیٹھے ہیں کہ اپنے محلے میں اپنے مسلمان بھائیوں کی ملاقات کی ترتیب بنانی ہے ہمیں۔ ہاں اگر ہمیں دعوت دینا نہیں ہے تو جو لوگ دعوت دیں گے ان کے ساتھ ہم شریک رہیں گے اور ہم سیکھیں گے۔ دعوت دینا سیکھنا ہے، دعوت دینا ہر فرد امت کا کام ہے۔ ہاں داعی کا بہت بڑا درجہ اللہ کے نزدیک ہے۔ تو روزانہ اپنی مسجد کی جماعت کے مشورے میں یہ چھوڑ دو کہ میرا جو کام میرے ذمہ آئے گا میں کر لوں گا، نہ، بیٹھنا اصل ہے، مشورے میں بیٹھنا اصل ہے۔ آج تم نے یہ کہا کہ بیٹھنا چھوڑ دیا، اور تم نے یہ کہا کہ میرے ذمہ میں جو کام آئے گا میں کر لوں گا، ایک دن کر لو گے دوسرے دن کہ یار موقع نہیں آیا،
تمہارا ساتھی تم کو کہے گا بھائی تمہاری بھی کام کہ بھائی آج تو میرے تو فلاں جگہ جانا ہے، ختم ہو، پھر وہ ملاقاتیں ختم ہو جائیں گی، اس میں جان نہیں رہے گی پھر۔ دین تو قربانی سے پھیلتا ہے، قربانی، ہماری اپنی قربانی بڑھنی چاہیے کہ روزانہ 2.5 گھنٹے کے بجائے اب 2.5 گھنٹے سے شروع کیا ہم نے، اور بھی میرے دوستوں اپنا جو فارغ وقت ہے ہم نے اس میں لگایا، 8 گھنٹے تک چلے جاؤ، جتنا اللہ کی دین کی دعوت دو گے اتنا ایمان کو پانی پہنچے گا، اور تمہاری جتنی قربانی بڑھے گی اس قربانی کے نتیجے میں اللہ امت کو قربانی پہ کھڑا کرے گا۔ قربانی سے قربانی زندہ ہوتی ہے، اور تمہاری اس محنت کے نتیجے میں اللہ تمہارے دل میں یقین کی مایا بنائے گا، اپنے نبی کی محبت پیدا کرے گا، اور وہ ایمان کی طاقت تمہیں چلائے گی۔ کہ حضرت نے ترتیب بتائی ہے ملاقاتوں میں روزانہ نکلنا، اور روزانہ کی ملاقات اگر قربانی کے ساتھ ہوتی رہے گی، اس قربانی کے نتیجے میں اللہ ہمارے محلے کے ماحول کو ایمانی بنائے گا، لوگوں میں دین آئے گا، لوگوں میں دین کی محنت کی اہمیت آئے گی، اللہ ڈالے گا دلوں میں۔ اور جتنا دین کا ماحول محلے میں بننا شروع ہو جائے گا اتنا دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا، پھر آدمی پر بوجھ نہیں بڑھے گا۔ تو یہ روزانہ کی اعمال ہے، روزانہ کی میرے دوستوں، روزانہ کی مشورے میں بیٹھنا، اور روزانہ میرے بھائیوں اپنے 2.5 گھنٹے نکال کر اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی محنت میں لگانا اور دعوت دینا۔ اور تیسرا ایک عمل جو روزانہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنا وظیفہ سمجھو، یہ ہمارا وظیفہ ہے، جس سے ہمارا ایمان بنے گا، جس سے ہمارا اللہ سے تعلق بنے گا، مضبوط ہوگا، جس سے ہماری زندگی میں تقوی آئے گا، جس محنت کے ذریعے، جن اعمال کے ذریعے ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، اور جس محنت کے ذریعے ہمارے اندر تواضع آئے گی، اخلاق آئیں گے۔ تو روزانہ یہ 3 کام ہے، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کے 2.5 گھنٹے کم سے کم فارغ کر کے گھر گھر جا کر اللہ کی بات کو کہنا اللہ کے لیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خوشامد کرنا اللہ کے لیے، اور خوشامد کر کے انہیں مسجد میں لانے کی کوشش کرنا کہ وہ مسجد میں آئیں اور مسجد کے اعمال میں جڑیں۔ اگر یہ مسجد کے اعمال میں جڑیں گے تو ان میں اللہ کا دین آئے گا۔ مسجد ہدایت کا مرکز ہے، جب مسجد میں نہیں آئے گا تو کیسے ہدایت آئے گی اس کی زندگی میں؟ اور ایک مسلمان کو بھی اللہ نے ہمیں ذریعہ بنا کر ہدایت دے دی، تو اللہ کے نبی نے حدیث سے فرمایا، علی تیرے ذریعے ایک کو بھی خدا نے ہدایت دی تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور یہ کام تو ایسا نہیں ہے، یہ کام تو میرے بھائیوں جب ہم ایک کو لائیں گے اور وہ جب آئے گا اور دعوت کے کام میں لگے گا تو دوسرے کو دعوت دینے والا بنے گا، اور یہ قیامت تک سلسلہ چالو رہے گا، اور ہم اپنے قبروں میں جا کے سوئیں گے اور ہماری محنت کا پھل ہمیں اللہ دیتا رہے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ کی تعلیم اپنے گھر میں اور اپنی مسجد میں۔ مسجد کی تعلیم صرف بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، مسجد کی تعلیم تو اللہ کے رسول کے فرامین کو عظمت کے ساتھ اپنے دل میں اس کے نور کو اتارنے کی نیت کے ساتھ بیٹھ کر دھیان سے سننا۔ میں تعلیم میں شریک ہوتا ہوں، کیسے ہوتے ہو؟ تو موبائل بھی چالو ہے اور گھڑی بھی دیکھنا چالو ہے اور مسجد کے سبوں کے ساتھ کھیلنا بھی چالو، تعلیم بھی چالو ہے۔ اس کا نام تعلیم نہیں ہے۔ سب چیزوں کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کی باتوں کو عظمت سے سننا، اور یہ نیت کر کے سننا کہ اللہ اس کا نور میرے دل میں اتار دے۔
یہ جو تیرے نبی نے وعدے فرمایا اس کا یقین ہمیں دے دے، اس نیت کے ساتھ بیٹھ کے سننا۔ اپنی مسجد میں تعلیم کا، جو مسجد کی تعلیم کا وقت ہے اس وقت میں فارغ اپنے آپ کو کرنا کہ تعلیم میں بیٹھنا ہے، اور تعلیم کے وقت میں کوئی بھی کام آئے اس کو چھوڑنا ہے، اور کوئی بھی مل جائے کہ بھائی ابھی تعلیم ہے، تعلیم میں بیٹھیں گے اس کے بعد ملیں گے۔ کوئی بھی اہم مشورہ تعلیم کا ایک عمل، تعلیم سے زیادہ اہم کون سا عمل ہے؟ ابھی تعلیم کا وقت ہے، تعلیم میں بیٹھنا، پھر تعلیم کے بعد اپنی مشورہ جو کرنا کر لو، اہتمام سے ان اعمال کو کرنا۔ اور ایک تعلیم اپنے گھر کی ہے، یہ بہت انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول نہیں بنائیں گے، اپنی بیوی کا جذبہ دینی نہیں بنائیں گے، اپنے بچوں کا جذبہ دینی نہیں بنائیں گے، وہ دین پر نہیں چلیں گے، اور ہمارے لیے بھی دین پر چلنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے روزانہ کی تعلیم کے لیے وقت نکال کر اہتمام کے ساتھ گھر میں گھر والوں کو آدھا گھنٹہ دو۔ حضرت فرماتے تھے گھروں کی تعلیم کو زندہ کرو، ان گھروں کی تعلیم کے ذریعے تمہارے گھروں میں جن سوراخوں سے برائیاں آ رہی ہیں اللہ ان سوراخوں کو بند کر دے گا، اور اس تعلیم کے برکت سے ہمارے گھروں میں نماز زندہ ہوگی، ذکر زندہ ہوگا، تعلیم زندہ ہوگی، دینی جذبات گھروں میں آئیں گے۔ ہماری بیوی بچے جب صحابہ کے، مردوں کے، عورتوں کے، بچوں کے واقعات کو سنیں گے تو وہ جذبہ ان میں پیدا ہوگا۔ انتہائی ضروری ہے گھر کی تعلیم۔ اگر تعلیم نہیں کرو گے تو میرے بھائیوں گھروں میں دوسری چیزیں آئیں گی اور تم اسے روک نہیں سکو گے۔ اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دین کی محنت سے ساتھ لے کے چلو تو تمہیں ساتھ دیں گے، وہ پھر شادی بیاہ کے موقع پہ تمہارے ساتھ دیں گے، اوروں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دینی ذہن بنایا آپ نے، اس سے دینی ذہن بنے گا، اور تمہارے گھر کی عورتوں کا جذبہ یہ بنے گا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں، میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں، میرا بچہ اللہ کے راستے میں جا کر دین کا داعی بنے، اور پھر تمہاری بیوی تمہارے دین کے کام مددگار بنے گی۔ گھر کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ گھر کی تعلیم کرو گے اور اپنے بال بچوں کو لے کے بیٹھو گے، جب تعلیم میں بیٹھو گے تو تمہارے گھر کا تعلق اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا۔ جب گھروں میں ایمان کے حلقے بنتے ہیں، تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں تو آسمان سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے آسمانوں سے بخشش کے پروانے دیے جاتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، اللہ نے تمہاری برائیوں کا اچھائیوں سے بدل دیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب تعلیم کی پابندی کرو گے تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میرے اور میرے بال بچوں کے دلوں میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور ان کی طبیعتوں میں برائیوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہوگی، اور نیکیوں کی طرف رغبت شروع ہو جائے گی۔ قد بدل سیئاتکم حسنات، کتنے کام ہوئے؟ 3 ہوئے، روزانہ کے کام ہی ہیں۔ مشورے میں بیٹھنا بہت ضروری سمجھے اس کو، اور مشورے میں کیوں بیٹھنا کہ 2.5 گھنٹے کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، ترتیب بنا کر جانا ہے، اور اپنے گھر اور مسجد کی تعلیم میں اہتمام سے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ روزانہ کے دعوت کے کام ہیں۔ اسی طریقے سے روزانہ کے ہمارے اپنے معمولات میں کیا ہے کہ روزانہ صبح شام کی تسبیحات کو وقت فارغ کر کے پورا کرنا، یہ وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، اللہ کا دھیان مجھے ملے، اس نیت سے اس تسبیح کو دھیان سے پڑھو۔ اللہ توفیق دے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ لو،
اور درود شریف 100 مرتبہ صبح 100 شام کو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی، محبت، اور اللہ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا ہے، اللہ 10 رحمتیں اتارے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجے بلند کرے گا. آپ یہاں درود شریف پڑھ رہے ہیں اور فرشتے آپ کے اور آپ کے باپ کے نام سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ کا درود پہنچا رہے ہیں کہ پیارے آقا فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. ہم جیسے میرے دوستو گنہگاروں کا پیارے نبی کی بارگاہ میں نام دیا جائے، یہ معمولی چیز ہے. سو مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار. لوگ ہم بزرگوں کے پاس جا کے دعائیں لگاتے، دعا بہت پریشان ہوں. ارے تیری پریشانی سے نکلنے کے لیے تو تیرے نبی نے بہت آسان تجھے عمل دیا ہے. حدیث ہے من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے. اور وہاں لکھا ہے دن بھر میں 300 مرتبہ استغفار کرنا کثرت میں شامل ہے. کتنی مرتبہ بولو استغفار کرنا. من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا. تو اس استغفار کے برکت سے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ نکالے گا. ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے خدا نجات دے گا. ہم بہت پریشان کیوں آدمی باہر، یہ کر پابندی کر روزانہ. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ روزے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. بہت پریشان، بہت تکلیف. تو تیرا کرنے کا جو تیرے نبی نے علاج بتایا وہ کرنا ہے. یہ 3 تسبیحات معمولی نہیں ہے، اسے بہت اہتمام سے روزانہ اپنی پابندی کرنے. اور تو وقت طے کرو کہ ظہر کی نماز سے پہلے مجھے فجر صبح کی 3 تسبیح پڑھ لینی ہے. طے کرو. اور ظہر سے نماز سے لے کر عشاء تک شام کی 3 تسبیح پوری کر لینی ہے. ایک وقت اگر طے کر لو تو بہت اچھا. 3 تسبیحات صبح شام پابندی کرنا. اور اس کے علاوہ جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے میرے دوست تر و تازہ کر لو. عادی بن جاؤ کہ جہاں کوئی کام سے فراغت ہی فان تو تسبیح زبان پر آ جائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندے کی زبان جب تک میری ذکر سے ہلتی رہتی ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ کے ساتھ ہونے کے معنی کیا ہیں؟ کہ میری حفاظت ہوتی ہے، میری حفاظت کے ساتھ ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے. شیطان سے حفاظت ہوگی آپ کی. آپ اپنی زبان پر اللہ کی یاد کو چالو کر دیجئے. اللہ والوں نے تو مشق کر کے یہاں تک میرے دوست مشق کی ہے کہ سانس لیتے ہوئے اور سانس اندر جاتے ہوئے اللہ کی یاد کرے. سانس کے ساتھ اللہ، سانس کے ساتھ. وہ سوتے تھے تو سونے میں بھی ان کا دل جاگتا تھا. ہم کم سے کم میرے صبح شام کی پابندی تسبیحات کریں. کرو گے؟ ارے جتنے کام بتائے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہ سنو گے؟ کون کون کرے گا؟ دیکھو اگر سچی نیت کر کے ساتھ طے کرو گے خدا تمہارے لیے آسان کر دے گا. صحیح نیت. تو روزانہ کی معمولہ قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت کوئی دن ناغا نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے بندوں نے تو یہ کہا ہے کہ روزانہ کم سے کم 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ماشاءاللہ
اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ قرآن شریف قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، قرآن پاک کی شفاعت۔ اور جو لوگ قرآن کو کثرت سے پڑھتے ہیں، کثرت سے، یہاں بولتا میرے قرآن کی تلاوت نہ لگ جائے، یہ لوگ جب دنیا سے مر کر جاتے ہیں نا، تو مر کر جانے کے بعد قرآن پاک ان کی قبر میں حسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں حاضر ہوتا ہے، اور یہ پوچھتا ہے تو کون ہے بھائی؟ کہ میں قرآن ہوں، میں تیرے ساتھ یا قبر میں ساتھ ہوں۔ ہاں، جو بھائی قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں، روزانہ 10-15 منٹ نکال کر اپنی مسجد میں یا اپنے گھر میں کسی کے پاس بیٹھ کر روزانہ قرآن شریف کو سیکھیں۔ ایک ایک آیت بھی سیکھو گے نا تو مہینے میں 30 آیتیں ہو جائیں گی، اور قرآن سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، آپ کا بچہ 5 سال کا 7 سال کا جو بیچارہ بالکل زیادہ سمجھدار نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی مدرسے میں جا کر قرآن پاک کو سیکھ لیتا ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے، آپ کے بھی آسان ہو جائے گا۔ اور قرآن سے سیکھتے سیکھتے مرو گے نا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن پاک کے قاریوں کے ساتھ ہمارا حاضر فرماوے گا۔ اسے یہ بھی طے کر لو، جن کو جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں یا پڑھے ہوئے تھے لیکن قرآن شریف کی تلاوت چھوڑنے کی بنا پر بھول گئے ہیں، یہ تمام بھی طے کرو کہ انشاءاللہ آج سے قرآن پاک کو سیکھنے کی نظام کو چالو کرنا ہے۔ کرو گے؟ پڑھو، یہ اسی میں فائدہ ہے، اپنے اوقات کو اعمال میں لگاؤ۔ اور ذکر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں، اب تو ماشاءاللہ مسنون دعاؤں کو بہت سے ہمارے بھائی وہ اپنے جیب میں رکھتے ہیں، اور جیب میں رکھ کر موقع پر اس کو نکال کے پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سی مسنون دعاؤں کی دیکھیے کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی لوگوں نے چھپائی ہیں، کہ آدمی کو یاد نہیں رہتی دعا تو اس وقت کی دعا کھول کر پڑھ لے۔ تو مسنون دعاؤں کا اہتمام، مسنون دعاؤں کے معنی سمجھتے ہو؟ مسنون دعائیں کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول شدہ دعا ہے، اللہ نے قبول کر لیا اس کو، سیدھی اللہ کے بارگاہ پہنچتی ہے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام، یہ 4 ذکر کی ہیں، صبح شام کی تسبیح، قرآن کی تلاوت، مسنون دعائیں، اور وقت نکال کر روزانہ اللہ کی بارگاہ میں لمبی دعا مانگنا۔ بھاگو مت، دعا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے اللہ کے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے جو اللہ سے مانگتا ہے، ہاں اپنی ضرورت اس کا پیش کرتا ہے۔ یہ 4 کام روزانہ کے ہمارے ہیں معمولات، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، مسنون دعائیں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی وقت دعا کے لیے فارغ کر کے خوب لمبی، خوب اللہ کے سامنے آؤ ہوئی دعا مانگو، جتنی تمہاری ضرورت ہے سب اللہ کے سامنے رکھو، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس زندگی میں اس کو دینے کا ہوتا تو خدا زندگی میں دے دیتا ہے، ورنہ اس دعا کو خدا محفوظ کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس دعا کا بدلہ خدا دے گا کہ تو نے جو دعا مانگی میں نے قبول کی ہے۔ ارے سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہ نہیں مولسا کے بعد دعا کرا ہے، مولسا کون سا آسمان سے اترا ہے؟ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ اس کا ہے تیرا بھی وہی اللہ ہے۔ تو اس اللہ سے اچھی امید کر کہ میں تو گنہگار ہوں ہی، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرے اللہ سے میں مانگوں مجھے میرا اللہ دے گا، اس یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ کرو گے؟
ہفتے میں 2 گشت پابندی سے کرو، یہ بھی ہماری اپنی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وقت فارغ کرنا ہوگا آپ کو، وقت فارغ کرو گے اس کے نتیجے میں یقین بنے گا، اللہ کی ذات عالی پر توکل بھروسہ آئے گا کہ گشت کے وقت میں جب کوئی کام آئے گا آپ اللہ کے بھروسے چھوڑو گے، اور جب میرے دوستوں گشت میں آؤ گے تو اس کی برکت سے خدا ہمیں اپنی ذات پر توکل نصیب کرے گا، اور ہماری یہ قربانی اللہ کیا کہی جائے گی کہ میرا بندہ اپنی دنیا کے کام کو چھوڑ کر میرے دین کے لیے گشت میں آیا ہے۔ یہ قربانی والا گشت ہمارے محلے کے کیسے ہی سخت دل ہوں، خدا اسے انہیں نرم کر کے انہیں دین پر لائے گا۔ قربانی والا گشت، اور گشت کرو، گشت کے وقت میں موبائل وغیرہ کچھ نہ رکھو اپنے ساتھ، صرف ایک اللہ کے لیے، لیکن معمولی عمل ہے، یہ تو بہت عظیم عمل ہے میرے بھائیوں، ایک انسان کے دل کو پلٹانے کا عمل ہے یہ، اس لیے بہت اللہ سے متوجہ ہو کر زبان پر خدا کی یاد کے ساتھ اور فکر کے ساتھ ہمارا گشت ہونا چاہیے۔ ہفتے میں 2 مرتبہ تو ہے گشت، اور ہفتے میں اپنا ہفتہ واری مشورہ ہے اور ہفتہ واری ہمارا اجتماع ہے، ہم اس کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کر کے حاضر ہوں۔ یہ قربانی کے لیے ہے، قربانی، اس کی قربانی ہم قربانی چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر ہمیں قربانی دینا آسان ہو جائے۔ پابندی کرو گے ان اعمال کی تو اس کے نتیجے میں خدا آگے کی راہیں کھولے گا۔ یہ ہفتے میں ہمارے ہفتے کا کام ہے، اور میرے بھائیوں ماہانہ ترتیب پر حضرت نے جو بات بتائی ہے کہ بھئی مہینے میں اپنے 3 دن ایک مرتبہ لگاؤ، اپنے 30 دن میں سے 3 دن فارغ کرو، اور فارغ کر کے اس وقت میں اور کوئی کام نہ ہو 3 دن کے لیے اپنی جماعت بناؤ، اپنے محلے کے اپنے دوستوں کو تیار کرو۔ تم قربانی کے ساتھ نکلو گے تو اللہ انہیں بھی قربانی کے ساتھ نکلنے کی توفیق دے دے گا۔ جماعت بناؤ اپنے 3 دن کی، اور مہینے میں ایک مرتبہ 3 دن اپنا ماحول پھر چھوڑو، اور اس ماحول کو چھوڑ کر 24 گھنٹے ایمانی ماحول مسجد میں بنا کر اسی میں اپنے آپ کو لگاؤ کہ اب یہ 27 دن میں جو غفلت اور جو کوتاہیاں اندر آئی ہیں خدا اسے دور فرما کر ہمارے دل کو ایمانی نور سے پھر روشن کر دے۔ یہ اعمال ہمارے روزانہ کے ہیں، اور اپنی مسجدوں میں آنے والی اپنی میں دوستوں اللہ کی نسبت پر جو جماعتیں آئی ہیں ان کی نصرت کرو۔ جماعتوں کی نصرت بہت بڑی چیز ہے۔ یہ غلط ترتیب چل پڑی ہے کہ بھائی جماعت ہماری مسجد میں 2 دن رکھو، ایک دن گشت کا دن، ایک دن گشت کے علاوہ کا دن، گشت کے دن میں گشت میں شریک ہو جائیں گے تاکہ ان کی نصرت ہو جائے گی، باقی جس دن گشت نہیں ہے تو خود کر لیں گے یا تو رہن دیں گے۔ ایسے ہی نہیں ہے، جماعتوں کی نصرت کے لیے وقت فارغ کرو۔ اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ جو تیرے دین کی مدد کریں ان کی تو مغفرت کر دے۔ کتنی بڑی چیز ہے، بولے اولاد الانصار، اور انصار کی اولاد کی مغفرت کر دے۔ اسی میرے بھائیوں ہم اپنے محلے میں آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں۔ نصرت کے معنی یہ ہے ان کے اعمال میں شریک ہوں، ان کی تعلیم میں شریک ہوں۔ ہمارے پاس وقت فارغ ہے، ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے مسجد میں جائیں، اور مسجد میں جا کر جماعت کے پاس بیٹھے انہیں مانوس کریں، ان کے حال احوال لیں، ہاں، اور ان میں میرے دوستوں ضرورت ہے بیٹھ کر کسی کو کلمہ سکھائیں تو کلمہ سکھائیں۔ یہ تمام نصرت ہے، اور ان کے ساتھ رہ کر اپنے محلے سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام نصرت ہے میرے دوستوں۔ نصرت کا پہلو کمزور ہے ہمارے یہاں، ہاں، اور نصرت میں جماعتوں کو کھلانا پلانا یہ بھی ایک میرے دوستوں ایک نصرت اخلاق ہے۔ ہم اپنے محلوں میں دوسروں کے بلبوتے پر نہ جئیں بلکہ آنے والی جماعتوں کی نصرت میرے دوستو اخلاق کے ساتھ ہم بھی اپنے اوپر سمجھیں کہ ہم کھلائیں۔
یہ ضروری نہیں کہ جماعت کو میدوں سے بریانی اور پلاؤ کھلاؤ، ہمارے پاس جیسے ایسے ہم کھلائیں گے، لیکن دعوت دو، اپنے خود دعوت دو کہ بھئی ہم کھلائیں گے، ہم کھلائیں گے اپنے پیسوں سے، اور اللہ کے یہاں قبول ہوگا تو اللہ اس کے بدلہ ہمیں دے گا۔ اس لیے بھائیوں، اپنے محلوں میں آنے والے جماعتوں کی نصرت میں تمام چیزوں کو ہم اختیار کرنا شروع کریں۔ کرو گے؟ ارے بھائی کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ ذرا اونچے کرو، اونچا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ آسان فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد پھر بیان ہو حضرت مولانا کا، اس میں بیٹھ کر پورے دھیان سے بات سن کر پھر جو تقاضے آپ کے سامنے آئیں ان تقاضوں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کرو گے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔